المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس تفسیر قرآن پاک کے ضمن میں ہم نے الحمدللہ عظمت کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی صداقت، حقانیت، عظمت، رفعت کے بارے میں بہت ساری باتیں عرض کی، اور اسی ضمن میں دشمنان اسلام، اعداء اسلام، اعداء دین کے جو مختلف شبہات ہوتے ہیں، اوہام ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، اور جن سے کبھی کبھی ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا. اور یہ بات اب ایک واضح بات ہے، عقلاً بھی نقلاً بھی ہر لحاظ سے، کہ اس وقت اگر روئے زمین پہ کوئی کتاب اپنی صداقتوں اور اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ اگر موجود ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی.
اسی ضمن میں قرآن پاک میں بعض چیزیں جو ہیں جو مصطلحات علم میں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے، ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ جو ہے اس سے بھی دشمنوں کو بڑا موقع ملتا ہے۔ ناسخ کا معنی یعنی پہلے حکم کو ختم کرنے والا، منسوخ کا معنی جو حکم ختم ہو گیا، جو عام معنی۔ اب چونکہ مفسرین کرام نے اور علماء نے قرآن مقدس کے اندر ناسخ اور منسوخ کا ذکر کیا ہے، اور بعض قرآن مقدس کے اپنے آیات مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ تو اب ناسخ اور منسوخ کو سمجھیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا اعدائے اسلام نے اس سے بہت بڑا اچھالا ہے اس بات، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ناسخ اور منسوخ کا کیا معنی ہوا کہ ایک حکم دیا گیا، پھر اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا، تو نعوذ باللہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یا تو پہلا حکم غلط تھا، اس کو ختم کر کے دوسرا حکم دینا پڑا۔ تو مسلمانوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلطیوں سے پاک ہے، تو پھر پہلا حکم کیوں ختم کیا گیا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بربنا جہل نہ ہو تو ایک حکم دے تو دیا لیکن بھول گئے، تو مسلمانوں کے عقیدے کے اندر تو خدا بھولنے سے بھی پاک ہے، لا یضل ربی ولا ینسى، نہ ہمارا خدا بیکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ناسخ اور منسوخ کو کیسے مانیں؟ اچھا، اب جناب ناسخ اور منسوخ کے معاملے کے اندر بھی بعض علماء نے اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ انہوں نے تقریباً 500 آیات کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے۔ حالانکہ ہم ناسخ اور منسوخ کا انکار نہیں کر رہے، لیکن بات کو سمجھیں۔ اچھا، پھر منسوخ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے اقسام بنائے۔ کیا بنا کہ بھی یا تو ایک حکم حدیث میں ہے اور قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا، یا قرآن کے حکم کو حدیث نے منسوخ کر دیا، یا قرآن کے حکم کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ اور آگے پھر منسوخ کی اور قسمیں ہیں، مثلا کہ ایک یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت مبارک تھی اس کی لفظ بھی منسوخ ہو گئے، حکم بھی منسوخ ہو گیا، یعنی اب وہ آیت تلاوت ہی نہیں کی جاتی، نہ وہ حکم ہے۔ اور بعض منسوخ ایسے ہیں کہ آیت کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، یعنی منسوخ تلاوت تو ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اور بعض ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ وہ منسوخ التلاوت بھی ہیں، منسوخ الحکم بھی ہیں، یعنی نہ حکم باقی نہ آیت باقی۔
اچھا، پہلے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں مثلا کہ ناسخ کا ذکر تو موجود ہے لیکن منسوخ کا علم نہیں، تو یہ ایک علمی بحثیں ہیں جس پہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اپنے اپنے کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس پہ بحثیں کی ہیں، لیکن ایک عالم کے لیے یا ایک مومن کے لیے تو الحمدللہ کوئی مشکل بات نہیں، اس کا تو اللہ کے رسول پہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی مشکل تب ہوتی ہے کہ جب ان ابحاث کو دشمن کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اب یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے سمجھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اتنا حد سے بڑھ جانا کہ قرآن میں 500 آیات تک چلے جانا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی سمجھیں کہ نسخ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، نسخ کا معنی تبدیل بھی ہے، نسخ کا معنی میں اور احکام بھی ہے۔ ہلو، وعلیکم السلام، آپ سمجھیں بہرحال۔ تو اب اس پہ بہت علماء نے بحثیں فرمائی۔ میں نے عرض کیا نا کہ مومن کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آمنا و صدقنا، جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب اعداء اسلام کے ہاتھ میں یہ بات جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے جی، ان کے خدا نے پہلے ایک حکم دیا، نعوذ باللہ بھول گئے تو پھر ایک اور حکم دے دیا۔ تو اب بات کو سمجھے، اس پہ الحمدللہ علماء نے بڑی محققانہ بحثیں کی ہیں، مناہج العرفان میں، الاتقان میں، اسی طرح الفوز الکبیر میں، اور ابو مصرف الاصفہانی نے، اسی طرح شارح مسلم امام نووی نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بحثیں فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ بات کو سمجھے، ایک تو ہر جگہ نسخ کا معنی یہ نہیں کیا جاتا کہ منسوخ ہے، جہاں لفظ نسخ کا معنی تبدیل ہے وہاں نسخ کا معنی تحریف بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنا نستنسخ منکم، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا، تو وہاں نسخ مانے تحریف۔ وفی نسختها ھدی ورحمۃ، اللہ کے قرآن میں نسخہ کا لفظ ہے، وہاں بھی تحریر ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو نسخ کرتے ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح محاورات عرب میں آتا ہے نسخت الکتاب، یعنی میں نے کتاب کو نقل کیا۔ تو ہر جگہ ایک تو نسخ کا معنی وہ نہیں لینا چاہیے، تاکہ بلا وجہ لوگوں کو شبہات نہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ نسخ بر بنا جہل، تو اللہ تو معصوم ہے، پاک ہے، اللہ کی ذات تو تمام صفات نقصان سے پاک ہے، منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلاف۔ تو دراصل اس کو یوں ایک مثال سمجھیں، جیسے آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، اب ایک مریض آیا یا آپ نے میری مرض کی کیفیت کا ملاحظہ کیا، آپ نے ایک نسخہ مجھے دی کہ جی یہ دوائیں استعمال کریں، اور 5 دن کے بعد مراجعہ کریں۔ 5 دن کے بعد جب میں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ساری چیک اپ کی، اور دیکھنے کے بعد نے کہا جی یہ جو دوائیں میں نے 5 لکھی تھی نا، اب ان میں ان 3 دواؤں کو تو میں کاٹ دیتا ہوں، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 دوائیں جو ہیں ابھی مزید آپ 1 ہفتہ استعمال کریں اور پھر مجھے دکھائیں۔ اب 1 ہفتے کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آ گیا، انہوں نے پھر چیک اپ کی، انہوں نے کہا اب یہ دونوں دوائیں ابھی کاٹ دیں، چھوڑ دیں، اب اس کے بدلے میں 1 اور دوا لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ آپ 1 مہینہ استعمال کرتے رہیں۔
تو اب کوئی بے وقوفی کہہ سکتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو دوا لکھی تھی اگر وہ صحیح تھی تو پھر کاٹ کیوں دی، اور غلط تھی تو لکھی کیوں تھی، اور پھر 5 دن کے بعد تبدیل کیوں کر دی، 10 دن کے بعد ساری دوائیں انہوں نے تبدیل کر کے پھر ایک اور دوا دے دی، اس میں کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا نعوذ باللہ عقل ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ کہے گا میرے بھائی ڈاکٹر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے، اس وقت مریض کی حالت کا تقاضا یہ 5 دوائیں تھیں، اب دوائیوں کے استعمال کے بعد اس میں تبدیلی آئی ہے، اب 3 دواؤں کی ضرورت نہیں رہی، اب صرف 2 کی ضرورت ہے، اب 2 دواؤں کے استعمال کے بعد اور ٹھیک ہو گیا ہے، اب ان 2 کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب اس کے بعد ایک اور دوائی کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے کیفیات بدلتی گئی ڈاکٹر اس کا بدلتا گیا، کوئی اس کو تانا نہیں دے سکتا کہ جی پہلا آپ نے کیوں بدل دیا، اور اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ نے کیوں کاٹ دیا، اگر غلط تھا تو آپ نے مجھے کیوں استعمال کرایا، وہ یہ جہالت ہوگی۔ عقل والا آدمی یہی کہے گا ہیلو وسلام، وہی تو میں درس میں بہرحال یہ عالم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر نے صحیح لکھا ہے۔ اب اسی کو سمجھیں کہ اللہ نے اگر ایک حکم دیا ہے بالکل صحیح ہے، اس کے بعد اگر حکم آیا وہ بھی بالکل صحیح، وہ تو بندوں کے حالات کا تقاضا یہ تھا، اس وقت وہ اس حکم کے محتاج تھے، اللہ نے وہ حکم دے دیا، اس کے بعد ان میں تبدیلی آئی، وہ اور حکم کے محتاج تھے، اللہ نے دوسرا حکم بھیج دیا، تو اس میں نعوذ باللہ خدا کے بھول جانے کی یا اللہ کی طرف نعوذ باللہ بددیانتی سے خدا کی ذات کے بارے میں کوئی نازیبہ نسبت کرنے کا کسی کو کیا۔ اچھا دوسری بات یہ بات یاد رکھیں، بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایک حکم عام ہوتا پھر اللہ اس کو خاص کر دیتے ہیں، تو وہ مخصوص تو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلا منسوخ ہو گیا، لیکن لوگوں نے مخصوص اور منسوخ میں بھی فرق نہ کیا، سب کو منسوخ کرتے چلے گئے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم دیا ہے، وہ حقیقتاً بے اعتبار اصل کے تو باقی رہتا ہے۔ مثلا اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاک نبی کو حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رات کو نماز پڑھیں، قم اللیل تقریباً ساری رات آپ اللہ کا ذکر کریں، الا قلیلا مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ آگے تفصیل آئی نصفہ یا تو آدھا آرام کریں اور آدھا اللہ کی یاد میں گزاریں، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کیا مانا؟ یا آدھی رات تلاوت آدھی رات آرام، یا 2 حصے رات کے تلاوت 1 حصہ آرام، یا 2 حصے رات کے آرام اور 1 حصہ تلاوت، یہ اللہ نے حکم دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ سب ساری رات تہجد میں کھڑے۔ اب اسی صورت مبارک کے آخر میں آیا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا، اب اللہ نے مہربانی فرما دی، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تم لوگ تجارت پہ بھی جاتے ہو، جہاد پہ بھی جاتے ہو، محنت اور مشقت بھی کرتے ہو اور کام بھی کرتے ہو، تو اب آدھی رات یا 2 حصے رات کا جاگنا چونکہ تمہارے لیے بڑا شاق گزر رہا ہے، تو اس لیے حکم ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
اب اللہ جتنی توفیق دے اتنی نماز پڑھ لو بس، اب پابندی نہیں کہ تم آدھی رات جاگو یا 2 حصے رات کے جاگو یا 1 حصہ رات کے جاگو، اللہ جتنا توفیق دے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم، جتنا توفیق ہو نماز پڑھ لو، تہجد گزار بن جاؤ، آخری رات کے ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن اب تمہارے لیے وہ پابندی نہیں ہے ان اوقات کی کہ آدھی رات پوری لگانی ہے یا 2 حصے رات کے لگانے ہیں، تو اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں کہ گویا وہ پہلا حکم جو تھا منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آج بھی اگر کوئی آدمی ساری رات تہجد پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ ایک بات تو سمجھ، آج بھی اگر ایک آدمی ساری رات طواف میں گزار دی، ساری رات اس نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزار دی، کتنے لوگ ہیں جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، تو کیا کہیں گے ہم کہ سب گناہ گار ہیں، کیوں اتنا وقت لگایا اللہ کی عبادت؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ پہلے والا حکم جو ہے گو اس میں بعد میں اللہ نے رعایت تو دے دی، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل منسوخ اور باطل ہو گیا، اس میں کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک رعایت کا حکم تو جاری فرما دیا، لیکن پہلا حکم بھی موجود ہے، لہذا اس کو ہم یہ کیوں کہیں کہ منسوخ ہو گیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے رعایت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دے کہ اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کے حالات کے پیش نظر ان کے لیے وہ جو مقام عظیمت تھا وہ رخصت آ گئی کہ بھئی تم سفر میں ہو، تم جہاد میں ہو، تم مجاہد ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، لإعلاء کلمت اللہ، اور اب تمہارے لیے روزہ رکھنا، اب تمہارے لیے اتنی لمبی تہجد پڑھنا مشکل ہے، تو اللہ پاک نے رعایت فرما دی، فرمایا فقرؤوا ما تيسر منہ، جتنی ہو سکے پڑھ لو، اور اگر نہ بھی ہو سکے تو نفل عبادت۔ بعض علماء نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے چونکہ نمازیں فرض نہیں تو گویا یہ ایک فرض کا مقام رکھتی تھی تہجد، جب اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی تو اس کی فرضیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم آیا ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رعایت کی کہ یہ حکم، اچھا اس وقت جناب جو نماز ہے وہ رات کی تھی، اور رات کی نماز گھر میں پڑھنا افضل، جو کہ حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ مکے میں اندر کھلے نماز کون پڑھ لیتے تھے، اور جب فرائض اللہ آ گئے تو فرض نمازوں کا تو مسجد میں پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل، تو لہذا جب مدینہ منورہ میں حضور آ گئے تو اب جماعتیں ہو گئی، اب مسجد قباء آ گئی، مسجد بنی عوف آ گئی، اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی آ گئی، تو اب کھل کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے گیا۔ تو یہ تو حالات کے مطابق حکم ہے، اس کے اندر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا خاطر ہے؟ اچھا ایک دوسری بات یہ سمجھیں کہ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کی نظریں بار بار اٹھتی ہیں جھکتی ہیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ جو ہے مسجد اقصی کے بجائے جو ہے مسجد الحرام ہو، چونکہ آپ ملت ابراہیم پہ ہیں، آپ کو اس کعبہ سے محبت ہے۔ تو اب اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، کہ محبوب مصطفیٰ اب آپ جو ہے نا نماز میں رخ جو ہے کعبے کی طرف کا۔ اچھا پہلا مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، مسجد الحرام کی طرف پڑھنے کا حکم تو قرآن میں آ گیا، لیکن مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کا ذکر جو ہے قرآن مبارک میں نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے جانے کے بعد بھی مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے، تو صاف ظاہر ہے، صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتے ہیں مسجد اقصی اور خدا کا حکم نہ ہو۔
یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو پہلے اس طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، چاہے اس کا ذکر نہ بھی ہو، ورنہ تو حضور کبھی نماز نہ پڑھتے۔ آپ مکے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کو نماز پڑھیں، لیکن تمنا تھی کہ ادھر میرا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک نسخ، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے اور توجہ کی جائے تو لفظ آیت سے صرف آیت قرآن ہم کیوں مراد لیں؟ ما ننسخ من آیت او ننسخها، لفظ آیت، تو لفظ آیت سے مراد جہاں قرآن کی آیت ہو سکتی ہے وہاں معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تو وہاں بھی لفظ آیات ہے لیکن مراد معجزات ہے۔ تو اسی طرح آیت سے مراد احکام بھی ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بات سنیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکم ہم نے احکام ما ننسخ من آیت او ننسخها، جو احکام ہم ختم کر چکے ہیں، ہلو بھائی میں درس میں ہوں، اب جناب بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ اصل اگر غور کریں تو مقصد یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسخها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم نے فرمایا کہ آیت سے مراد احکام ہے۔ کیا مطلب کہ بھی جو احکام پہلی شریعتوں میں تھے، مثلا احکام پہلی شریعتوں میں تھے کہ سبت کے دن شکار نہ کریں، یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ بھی تم ہفتے والے دن جو ہے شکار نہ کیا کرو، یہ حکم تھا۔ لیکن شریعت اسلام میں یہ کوئی حکم ختم ہو گیا۔ اچھا، ان کے نزدیک حکم تھا شریعت سابقہ میں کہ نماز بغیر مقرر کردہ مساجد کے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ حکم ختم ہو گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے حضور کی امت کے لیے پوری زمین کائنات کی جو ہے سب مسجد ہے، سب باغ ہے، جہاں مرضی ہے نماز پڑھ لو، کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں۔ مانا یہ نہیں کہ مسجد نہ جاؤ، مانا یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، اب مسجد نہیں ڈھونڈیں گے، جہاں مرضی ہے کھڑے ہو گئے، ساری زمین مسجد۔ اور اس سے علماء نے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا سمجھنے والی ہوتی ہیں، علماء نے فرمایا کہ انسان کو بڑا غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے پوری زمین کو مسجد قرار دیا ہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو سوچ رہے کہ میں گناہ کہاں کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی۔ اس کو بتا دو، میرے خیال میں اس کا یہ بھی بند ہے، اللہ عالم کہیں باہر سے خیال یہ ہے کام نہیں کر رہا، تو ایسی بھی سارے بند۔ اب جناب سمجھیں، اگر یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی مشکلات ہمارے حل ہو جاتے ہیں، قرآن پر اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آیت سے مراد صرف قرآن کی آیت کیوں لیتے ہیں آپ؟ آیت سے مراد وہ احکام ہیں جو پہلے شرائع کے اندر مثلا موجود تھے کہ جی کپڑے پہ کو پلیتی لگ گئی کاٹو، دھل نہیں سکتا۔ مسجد میں نماز جو ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اسی طرح وہ کبھی مشرق کی طرف نمازیں پڑھتے، کبھی مغرب کی طرف نمازیں پڑھتے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ تو وہ احکام جو شرائع سابقہ میں تھے وہ اللہ نے ختم کر دیے،
اور اس کی بجائے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے احکام لے آئے، ایسے جامع چیزیں لے آئے جو ہر لحاظ سے خیری خیر. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس لیے علماء نے صرف کہاں 500 آیات اور باقی صرف انہوں نے 19 آیات میں نسخ تسلیم فرمایا. اور ناسخ و منسوخ میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں. پہلا حکم بھی اس کی حکمت کے مطابق تھا اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اس کی حکمت کے مطابق. اب مثال کے طور پہ مسلمان نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی. اب جناب حضور کی تمنا اللہ نے قبول فرما دی اور حکم ہو گیا کہ نماز پڑھو مسجد الحرام. ایک مسئلہ تو یہاں ساتھ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں، یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے نا جی کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، یہ بات غلط. یہ ایک اغلاط العام ہے. قبلہ اول بھی یہی ہے. سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. اول بیت وضع للناس. ابھی تو مسجد اقصی بنی نہیں. اور انبیاء علیہ السلام بھی نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے. بعد میں اللہ نے حکم لیا مسجد اقصی کا. اب چونکہ حضور پاک نے پہلی نماز ابتدائے زندگی میں مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے، پھر اس کی طرف پڑھی ہے، تو اس نسبت سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پڑھتے تھے. اچھا، اور پھر وہ صحابہ نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ مسجد اقصی کی طرف جب حضور نماز پڑھتے تو کانا یقف بین الرکنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تاکہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور رخ جو ہے وہ مسجد اقصی کو ہو جائے. اچھا، جب مدینے میں گیا تو الٹ ہو گیا. صاف بات ہے کہ اب تو مسجد اقصی کو پشت ہو جائے گی اور مدینہ مکہ کی طرف رخ ہو جائے گا. تو قبلہ اول بھی دراصل یہی کعبہ ہے. اسی لیے قرآن کے لفظ سے بھی یہ ظاہر ہے. اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہے. اس کا معنی پہلے سے یہ قبلہ ہے. اگر پہلے سے یہ قبلہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتے قبلتن. قبلتن ترضاها کا کیا معنی یہ ہے کہ قبلہ تو یہ پہلے سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کی طرف حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ نے پھر حکم دیا کہ اب تم اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر. اب جناب سمجھیں کہ جب قبلہ مسجد الحرام کا حکم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے صحابہ کو بتلا دیا، قرآن نازل ہو گیا، صحابہ نے اب قبلہ کی طرف نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، تو بعض صحابہ نے ایک سوال، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہمارے لیے مشکل ہے، اشکال ہے. تو حضور نے فرمایا کیا اشکال؟ نے کہا رسول اللہ کہ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو بھائی، جو صحابہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے اور فوت ہو گئے، ان کو تو مسجد الحرام کی کوئی نماز ملی ہی نہیں. وہ تو اپنی زندگی میں مسجد اقصی کی طرف پڑھتے رہے، لیکن موت آ گئی. اس حکم کے آنے سے پہلے تو انہوں نے قبلے کی طرف تو نماز بھی پڑھی، ان کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو بتلا دے کہ ان کی کوئی نماز قضا، ان کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی. اللہ وہ بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے سارے احکام قبول فرمائیں گے. وہ جو نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک پڑھی. اچھا، اب جناب وضاحت آ گئی کہ بھئی ادھر پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے اور ادھر پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے وہ بھی قرآن میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، یہ کوئی نیکی نہیں. اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. تو آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی بڑی حکمت تھی کہ اگر ساری زندگی صرف مسجد اقصی ہوتا یا ساری زندگی صرف مسجد الحرام ہوتی تو ہندو تو کہتے بھائی تو ہم اگر پتھروں کو پوجتے ہیں تم بھی پتھروں کو پوجتے ہو، ہم اگر پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو. ہیلو السلام، میں ابھی درس میں ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد فون کریں. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کسی کے وجہ کیا تھی کہ پھر تو ہندو ہمیں کہہ سکتے کہ جناب اگر ہم پتھروں کو پوچھیں تم بھی پتھروں کو. تو اللہ نے یہ دونوں حکم دے کے کتنا بڑا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا کہ مسلمان نہ مسجد اقصی کو پوجتا ہے نہ اس کعبے کو پوجتا ہے، وہ تو خالص اللہ کے حکم کا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا ادھر رخ کرو ادھر رخ کرو، اللہ نے ادھر رخ کرو ادھر رخ کرو. اس کے نزدیک کوئی پتھر کی عمارت، اس کے نزدیک کوئی پتھر یا کوئی جہت مخصوص جو ہے وہ نہیں ہے کہ جیسے سورج پرستوں کی نماز سورج کے بغیر نہیں ہو سکتی، آتش پرستوں کی نماز جو ہے وہ آتش کے بغیر نہیں ہو سکتی. نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند. ہوائی جہازوں میں جا رہے ہیں، کعبہ نیچے رہ جائے تب بھی ہم نماز پڑھیں. ہم جناب زمین اپنا آبدوزوں میں سمندر کے نیچے چلے جائیں تب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت الثری تک بھی ہے اور آسمان تک بھی ہے، اور اللہ نے جہاں حکم دیا ہم وہی جھک جائیں. اچھا، اللہ نے فرمایا کہ جناب گھر میں ہو 4 نماز 4 رکعت ظہر پڑھو، ٹھیک ہے. سفر میں ہو میں نے رعایت کر دی ہے 2 رکعت پڑھو، الحمدللہ. جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، لیکن فرمایا کہ میرا محبوب یہ بات یاد رکھ رہے کہ اللہ کے کلمات، اللہ کے احکام نہیں بدلا کرتے. آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن لکھی 50 جائیں گی جو میں نے پہلے سے حکم کیا ہے 50 کا. لیکن ہم یہ رعایت کر دیتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی پہ 10 گنا. تو جب 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 لکھی جائیں گی. تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اگر یہ ایسے احکام ہیں تو ان میں اللہ کی رحمتیں ہیں، بندوں پہ اللہ کے احسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ رحم کا معاملہ فرمایا ہے. تو اس لیے ساری قرآن کی آیات کو نہ منسوخ کر دیں، بلکہ اصل مراد وہ نسخ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد تمام شرائع منسوخ ہو گئی، اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب اسلام کے سوا کوئی دین اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. یہی دین عالمی ہے، یہی دین اسلامی ہے، یہی دین جامع ہے، یہی دین کامل ہے، یہی دین مکمل ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم شروع ہیں. اچھا، اب دوسرا مسئلہ ہے اب آیات محکمات اور متشابہات. یہ خالص سچی بات جو ہے علمی موضوع ہے، اور اس لیے سامعین کے لیے تھوڑے سے یعنی مشکل قسم کے موضوع ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. نعوذ باللہ، قرآن کے بارے میں اگر دل میں شبہ ہے تو پھر قرآن کی تفسیر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کے بارے میں اگر اوہام و شکوک و شبہات ہیں دلوں کے اندر، یا نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کی کتاب کو ایسا جامع معنی قابل مکمل نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کی تفسیر پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ ہو؟ اسی لیے تو دیکھا ہے نا کہ آج دشمنان اسلام جو ہیں وہ قرآن کی آیات بدلنے کے لیے کہتے ہیں آیات بدل دو. بھئی آیات بدلنا بندوں کا کام ہے، انسانوں کا کلام ہے کہ جب چاہو بدل دو، جب چاہو لکھ دو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی چلو بدل نہیں سکتے ہو تو کم از کم اپنے اسکول کے نصاب سے یہ چیزیں باہر نکال دو.
یعنی ان سے کہو کہ تم اپنے نصاب سے رقص و سرود باہر نکال دو، وہ نہیں نکالیں کہ بھئی یہ بچوں کو گانا بجانا جو سکھاتے ہو کم از کم یہ تو باہر نکال دو، یہ موسیقی کی تعلیم دیتے ہو کم از کم یہ تو باہر نکال دو، یہ تم پرائمری کے بعد بچوں اور بچیوں کو جنس پڑھانا شروع کر دیتے ہو کم از کم یہ تو باہر نکال دو۔ نہیں، وہ تو ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے اوہام و شکوک و شبہات دشمن پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کے دماغ میں پہلے سے آ جائیں، اور اللہ کی کتاب پر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور مکمل ہو۔ پھر جب وہ قرآن پڑھے گا یا نماز میں پڑھے گا، غور کرے گا، تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھی اور حضرت کرما بے ہوش ہو جاتے۔ وجہ کیا؟ ہم سارا قرآن پڑھ جائیں تو کوئی بے ہوش نہیں ہوتا۔ وجہ پر مسلمان تو ہم بھی ہیں، یعنی وہ اسی بات میں کہ ہذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن پڑھ ہمارا میں ہے کہ اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ بھائی جب خدا کا قرآن اللہ کا کلام ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اسی بات پہ ان پر کیفیت ایسی طاری ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے، کوئی وعید کی آیت سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں، آپ تشریف لے گئے تھے غزوہ خیبر کی، تو جو قائم مقام مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری صورت میں فجر کی نماز میں جب صورت ویل للمطففین کی تلاوت کی تو کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، اور میں اب دل میں سوچ رہا تھا کہ ویل لابی فلان، ویل لابی فلان، ویل لابی فلان، کہ فلاں آدمی کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس نے تو واقعی دو مکیال بنائے ہوئے تھے کہ دینے کے لیے اور ہے اور لینے کے لیے اور ہے۔ تو جب قرآن پڑھا، قرآن کو کیسے منطبق کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا خبردار ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، یہ نہیں کہ دینے کا اور ہو لینے کا اور ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی حیثیت سے فوراً میری نظر گئی کہ فلاں آدمی جو ہے ایسا کرتا تھا، اور اس کے دو مکیال تھے، دو سا تھے، دینے والا اور تھا اور لینے والا اور۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جی۔ اب دوسری بات ہے آیات محکمات اور متشابہات۔ محکمات کا کیا معنی ہے؟ عقل، واضح، کھلی ہوئی، محکم حکم۔ متشابہات کا کیا معنی ہے؟ متشابہات کا معنی ہوتا ہے اس کی مثل۔ متشابہات کا معنی ہوتا ہے ہم رنگ، کہ بھی یہ بھی اس کے متشابہ ہے۔ متشابہات کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا سمجھنا اتنی آسان نہ ہو۔ اب قرآن کی آیت ہمیں خود بتاتی ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، یعنی قرآن اتاری ہے، اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور وہ اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ اور قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو آیات متشابہہ کے پیچھے پڑھ کے اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جو راسخ فی العلم ہیں، جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، تمام آیات اللہ کی طرف سے ہیں، ہم محکمات جو واضح ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات پہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ جو راسخین فی العلم ہے ان کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن کل من عند ربنا۔ اب جناب بات سمجھیں کہ اس میں بہت علماء نے بحثیں کی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دشمنوں نے آیات متشابہات اور محکمات کو بھی اپنے
لیے بہت بڑا ہدف بنایا. انہوں نے کہا کہ جی کمال ہے کہ قرآن ایک جگہ تو کہتا ہے کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کہ قرآن کی ساری آیات جو ہے محکم ہے. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ قرآن اللہ نے جو اتارا ہے متشابہ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ سارا قرآن ہی متشابہات. تو نے کہا کیا مطلب جناب؟ اگر محکم ہے تو متشابہ نہیں، اگر متشابہ ہے تو محکم نہیں. تو مسلمانوں کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور ادھر کہتا ہے کہ آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. تو دشمنان اسلام نے اس کو بھی یعنی اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے بہت بڑا ایک کارگر ذریعہ بنایا اور لوگوں کے دماغ کو خراب کیا کہ دیکھو جی آیات اگر قرآن سارا محکم ہے مانا متشابہ نہیں، اگر قرآن متشابہ ہے تو مانا محکم نہیں. اس کے لیے بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء نے، اللہ نے مفسرین کرام نے کتابوں میں بڑی بڑی بحثیں فرمائی. تو اصل بات میرے عزیز یہ سمجھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی محکمات اور متشابہات کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر آیت کا ایک تو ظاہر حکم ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور ایک آیت کا بطن ہے جس کا پتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا وہ متشابہ ہے. بہرحال لوگوں نے کہا تو صحیح، لیکن یہ بھی دلیل اتنی قوی نہیں. تو پھر تو معنی یہی بنے گا نا کہ قرآن میں ظاہر محکم ہو گیا، باطن متشابہ ہو گئے، یعنی محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. تو اگر محکم ہے تو متشابہ نہیں، اور متشابہ ہے تو محکم نہیں. اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں، متشابہات سے مراد یہ ہے کہ جہاں مثال ہے یا مجاز ہے یا استعارات ہیں وہ متشابہات. لیکن یہ بھی کوئی جواب ایسا قوی نہیں، کیوں؟ قرآن تو کہتے اللہ تعالیٰ کتابوں متشابہ. اصل بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے، دو باتیں دماغ میں رکھ لیں. ایک بات تو یہ ہے جو اکثر علماء مفسرین نے، سلف صالحین نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اس میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، لیکن متشابہات کو ہم محکمات کے سپرد کریں گے، ہم سب پر ایمان لائیں گے. انہوں نے کہا مثلا کہ جیسے اسماء و صفات کی بات ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہ ہونا جو ہے یہ تو قرآن کی 17 آیات ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ استواء معلوم ہے، لیکن وہ کیسے بیٹھے ہیں، وہ کیفیات کیا ہیں، تو وہ ہم نہیں بتا سکتے. یہ متشابہ میں آ گئے. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی استواء کا کیا معنی ہے، انہوں نے فرمایا استواء معلوم ہو، سب عرب جانتے ہیں، سب لغت والے جانتے ہیں استواء کیا ہوتا ہے، لیکن کیف وہ مجہول، ہم کیفیت میں بحث نہیں کریں گے قطعاً. جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، آمنا وصدقنا، لیکن کیف کیسے اترتے ہیں؟ کیا جب نیچے آتے ہیں تو آسمان خدا سے اونچے ہو جاتے ہیں؟ اگر ان بحثوں میں پڑیں گے تو ایمان چلا جائے گا. تو لہذا علماء نے فرمایا کہ بس کل من عند ربنا، جو محکم ہے وہ مان لو، اور جو محکم نہیں متشابہات میں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی تمام صفات نؤمن بجمیع اسمائہ وصفاتہ من غیر تعطیل ولا تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل.
ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا اللہ کی صفتوں پہ ایمان ہے، ہم نہ تعویل کریں گے، نہ صفتوں کا انکار کریں گے، اور نہ کیفیت پہ بحث کریں گے، جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں فرمایا آمنا باللہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد جیسے ملائکہ، اچھا اب آدمی ملائکہ میں بحث کرے، جی اللہ نے ان کو نور سے بنایا، وہ کیسے ہیں؟ تو اب ملائکہ کو ہم نے کو دیکھا ہے، کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن ملائکہ پر ہمارا ایمان۔ اچھا اسی طرح روح کا معاملہ ہے کہ روح کو ہم مانتے ہیں، لیکن روح ہے کیا؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے روح ہے، ملائکہ ہے، جنت کی تفاصیل ہیں، جہنم کی تفاصیل ہیں، پل صراط سے گزرنا ہے، اور صحف کا تقسیم انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں قرآن میں ہیں حق ہیں، آمنا باللہ ہے، لیکن یہ متشابہات میں سمجھ نہیں آتا۔ اتنی بڑی جہنم، اتنی گہری جہنم، اتنی عریض جنت کی عرض السماوات والارض، آمنا باللہ۔ اس لیے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ جو متشابہات قرآن میں ہمارا اس پہ ایمان۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک دوسرا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے، وہ سمجھیں، انہوں نے کہا کہ متشابہات سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں نعوذ باللہ ضد ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ سورت آل عمران جو ہے یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اب حضور کے سامنے مخاطب کون ہے؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ۔ اور یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، اور یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو اب جناب یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہم آپ کی کتاب کیوں مانیں؟ تو یہ لوگ تھے جو اسلام کے مقابل تھے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کچھ ہمارے قرآن میں آیات جو ہیں متشابہات، یعنی ان احکام سابقہ سے، تورات سے، انجیل سے بھی ملتی ہیں، ان کے متشابہ ہیں، ان جیسی ہے، لہذا ہم تورات کو کیوں نہ دیکھیں، کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ اس کی ایک حدیث میں مثال بھی موجود ہے کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اسلام کو اپنا دین سمجھا، آپ کی نبوت اور رسالت پہ ہم نے اقرار کیا، پھر آپ کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں؟ اب حضور جوش میں آئے، فرمایا عمر تم تورات قرآن کے ہوتے ہوئے تورات دیکھ رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، تو جب قرآن موجود ہے تو اب تورات دیکھنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو جیسے اللہ نے قرآن اتارا اسی طرح اللہ نے سابقہ کتابیں بھی اتاری، اس لیے قرآن کہتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، اور کہیں قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ تو اب قرآن کے ان آیات کو سمجھو، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْهِ آیات، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، جس نے کتاب اتاری، آیات محکمات هُنَّ الْكِتَابِ۔ تو بعد میں فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اٹل حقیقت،
قرآن جو ہے یہ کامل ہے، مکمل ہے، اٹل ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی لچک نہیں ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے اس نے جو سابقہ دین، سابقہ کتابوں کی اچھی چیزیں جو تھیں، تمام علوم کو اللہ نے اس قرآن کے اندر بھی ذکر کر دیا۔ ہن ام الکتاب، مانا کیا مانا؟ جیسے ماں شفقت سے اپنی گود میں سب کو لے لیتی ہے، اسی طرح قرآن نے سابقہ علوم کو بھی اپنے اندر لے لیا، تو یہ ام الکتاب ہو گئی۔ اچھا، وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ، اور بعض آیات ایسی ہیں، بعض احکام ایسی ہیں جو سابقہ کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان سابقہ کتابوں میں وہ احکام اپنی اصل حالت پہ ہیں کہ بدل دیے گئے ہیں، لہذا تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کو چھوڑ کے فقط قرآن کو پکڑو، ان کی تعویل میں بحث میں نہ پڑو کہ یہ حکم تورات میں جو ہے باقی خدا کا ہے یا تحریف ہے، اس بحث میں نہ پڑو، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ قرآن کو پکڑو، کہ تم اللہ کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ تو ان نے فرمایا کہ متشابہات سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک، بلکہ سابقہ کتابوں کے اندر جو تھی ان کے متشابہات ہمارے قرآن کے اندر ہیں، لیکن جب قرآن کا حکم واضح ہے تو ہمیں واضح حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کتابوں کے پیچھے پڑ جائیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو تحریف ہو چکی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ موجودہ تورات اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت یعقوب نے کشتی لڑی، یہ تورات جو موجود ہے اس میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، کہ وہ کشتی لڑی اور بڑی آخر اسرائیل نے اللہ کو ہرا دیا۔ اچھا، خدا ہے کہ جیسے یعقوب بھی غالب آ گئے، یہ تورات میں لکھا ہوا۔ اچھا، تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب قوم نوح پہ طوفان آیا تو فرشتے روتے ہوئے گئے، انہوں نے اللہ کو جا کے خبر کی کہ یا اللہ، آپ کا کنبہ، آپ کا ایال، چونکہ الخلق ایال اللہ، آپ کا کنبہ جو ہے وہ تو ڈوب رہا ہے۔ کہتے ہیں خدا رونے کے بیٹھ گیا، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ یہ تورات اللہ میں رونے لگ گیا کہ اب کیا کریں، میرا تو کنبہ ڈوب رہا ہے۔ اچھا، خدا ہے بس۔ اچھا، یہ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمارے جو بعض حلوائی ہیں نا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک اور پیران پیر جنت میں سیر کر رہے تھے، واک پہ نکلے تھے دونوں کٹھے، اللہ بھی یہاں اور پیران پیر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیر کے نکلے تھے، برسٹ واک کر رہے تھے، اور وہاں کیلے کا ایک چھلکا پڑا تھا تو اللہ میاں کا پاؤں نعوذ باللہ پھسل گیا، تو پیران پیر نے اللہ میاں کو پکڑ کے تھام لیا، تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد تم دستگیر ہو گئے، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی تھام لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ پیچھے کیوں رہتے جی؟ بہرحال انہوں نے تورات بدلی ہے تو انہوں نے بھی تو کچھ بدلنا تھا نا، یہ کیوں پیچھے رہتے؟ یہ تو تکابر ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ مکے کے مشرکین نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ اچھا، وہ ہمارے جاہل جیسے انہوں نے کہا قبال، یہودی بھی نمبر لے گئے، عیسائی بھی نمبر لے گئے، مکے کے مشرکین بھی نمبر لے گئے، ہم کیوں پیچھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ سارے غلطی پہ ہیں، محمد مصطفیٰ خود خدا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارے جو بیٹا وغیرہ بنا رہے ہیں سارے جگہ ان کو پتہ ہی نہیں، اصل میں اتر پڑا ہے جو مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر۔ انہوں نے کہا یہی تو ہے، یہ تو صرف بشریت کا لباس ہے، ورنہ اندر سے تو خود خدا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا کہ آیات محکمات، میرے قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ محکم ہیں، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور کہیں فرمایا نزل بہ الروح الامین
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اور کہیں فرمایا انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. تو اللہ نے فرما دیا کہ قرآن ام الکتاب ہے، قرآن محکم ہے، قرآن اٹل حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو نہیں. لا ریب فیہ، نہ کوئی شک نہیں اس کے اندر. ہدی للمتقین. اور جو پہلے متشابہات جو ان آیات میں گزری ہیں تم ان کی تعویل میں کیوں پڑھتے ہو؟ صرف قرآن کو دیکھو، جو قرآن میں حکم ہے، فرمان رسول میں حکم ہے، اسی کو لے لو. تو علماء کرام نے ان مشکل مسائل پر، یعنی میں نے اپنی طالب العلم کی حیثیت میں کوشش کی ہے بات سمجھانے کی. اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.